الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله المولانا العظيم. درود پاک کا نذرانہ پیش کرے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ذات اقدس پر. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. گزشتہ جمعہ کو خطبے میں سورہ عصر تلاوت کی گئی تھی، لیکن موضوع ادھر ادھر بھٹک گیا تو اصل بات رہ گئی. اس کا ترجمہ بھی باقی تھا اور اس کا مفہوم بھی باقی تھا. تو سورہ عصر ایک ایسی صورت ہے جو تقریباً جو یہاں بیٹھے ہیں یہ بھی بات گزشتہ جمعہ کو کہی تھی، سبھی کو یاد ہوگی. چھوٹی سی صورت 1.5-2 لائن کی، یاد تو سبھی کو ہے، لیکن اللہ اس صورت میں ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے یہ شاید ہی کسی کو پتا، یعنی اس مجمع بیٹھے جو بیٹھے ہوئے ہیں. والعصر اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے. قسم سے بات ادھر ادھر نکل گئی. اللہ کیا کر رہا ہے؟ زمانے کی قسم کھا رہا ہے. زمانے کی قسم کھا کر اللہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ کو کہا کہ اگر بندہ قسم کھائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے والوں کو یقین آ جائے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں. اور جب اللہ قسم کھائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں یقین آ جائے کہ اللہ قسم کھا کے بات کر رہا ہے. اللہ کے قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کی قسم کھائی ہے اس چیز کو اللہ ہمارے لیے گواہ بنا رہا ہے. والشمس والقمر، چاند کی قسم، سورج کی قسم، اللہ چاند اور سورج کو ہمارے لیے گواہ بنا رہا ہے کہ چاند اور سورج تم گواہ رہنا، میں میرے بندوں کو یہ کہہ رہا ہوں. اسی طرح والعصر پورے زمانے کو اللہ نے گواہ بنا دیا اور بندوں سے ایک بات کہی. گواہ بنا کر جب قسم کھا کر جب بات کی جاتی ہے تو اس بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. بات کی اہمیت کیا ہے؟ بڑھ جاتی ہے. اللہ پورے زمانے کی قسم کھاتا ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ قسم کھا کے؟ ان الانسان لفی خسر. اللہ کہتے ہیں کہ تمام کے تمام انسان نقصان میں ہیں اور خسارے میں ہیں. کس میں ہیں؟ نقصان میں ہیں اور خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا، ساری انسانیت کو ایک طرف کر دیا اور اللہ لا کے اس میں سے انسانوں کو چھاڑ دیا کہ کون نقصان میں ہے، کون تکلیف میں ہے، کون خسارے میں ہے اور کون نہیں ہے. کون نہیں ہے نقصان میں، کون نہیں ہے خسارے میں، کون میرے خاص بندے ہیں، کون مجھ کو راضی کرنے والے ہیں. اللہ لا کر اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ الگ کر دیا. اب ہم کو
خسارے والوں میں نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ لا کر اللہ نے جن لوگوں کو الگ کر دیا ہے ہم کو ان لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ یہ اس سورت کا مطلب ہے۔ ہم پڑھتے تو ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ اکبر، کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ نہیں پتہ اللہ ہم سے کس چیز کے لیے مخاطب ہو رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے کہ میرے بندو تم سب خسارے میں ہو، لیکن وہ شخص جو ایمان والا ہے، دنیا میں کروڑوں اربوں بندے ہیں لیکن سب ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہے جو ایمان والا ہے وہ خسارے میں نہیں ہے۔ وہ کیا نہیں ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہم کون ہیں؟ ایمان والے ہیں۔ اسی لیے ہر وقت انسان کو کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے اور اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ وہ حدیث گزشتہ جمعہ کو سنایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح سویرے ایمان والا ہوگا، رات ہوتے ہوتے وہ کیا بن جائے گا اور اسے خبر بھی نہ ہوگی۔ رات میں مومن ہوگا لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ کافر بن جائے گا۔ اس کے زبان سے کچھ جملے ایسے نکلیں گے کہ جس کی وجہ سے اسے خبر بھی نہ ہوگی۔ اس جملے کے کہنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم کے کس گڑھے میں پھینک دیا ہے۔ تو انسان کو ہر وقت اللہ سے توبہ، اے اللہ اگر میرے زبان سے ایسے جملے نکلے ہیں مجھے معاف کر، میں دل سے کلمہ پڑھتا ہوں، میں دل سے مانتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ ہوا ایمان والے۔ دوسرے نمبر پر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فقط ایمان والا اور ایمان لے آنا یہ خسارے سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ایمان تو لے آئیں، ایمان کے بعد ایمان کے تقاضے آتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نیک کام۔ عمل صالحہ کا مطلب کیا ہے؟ نیک کام، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا۔ یہ نیک کام فقط اتنے نہیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اتنے ہی نیک کام ہیں۔ اس کے ستاروں کے آگے بھی جہاں اور ہیں، عشق کی آہ و فضا بھی اور ہیں، اور بھی کرنے کے بہت سارے کام ہیں جس کو اللہ نے کرنے کو کہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پڑوسی کے حقوق یہ بھی اللہ نے ہم کو بتلائے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اتنی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں مجھے احکام بتاتے رہے کہ مجھے ڈر ہوا کہیں وراثت کے اندر ان کو بھی شامل نہ کر دیا جائے، وراثت کے اندر ان کو بھی شامل نہ کر دیا جائے۔ اتنے حقوق بتلائے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ہم سے خوش نہیں ہے، ہمارے گھر والے ہم سے خوش نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہی شخص ہو سکتا ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایک روایت میں ہے المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، کہ مسلمان تو وہ شخص ہیں کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ رہے۔ پہلی روایت میں مسلمان کا تذکرہ ہے اور دوسری روایت میں انسان کا تذکرہ ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تمہارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہم اس کو دین نہیں سمجھتے، سامنے والا مجھ سے ڈرتا ہے، ہم اس میں اپنی بہادری سمجھتے ہیں، اپنی مردانگی سمجھتے ہیں، اپنی ڈیرنگ سمجھتے ہیں، اپنی طاقتور کا اظہار کرنا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا طاقتور وہ نہیں جو کسی میدان کے اندر کسی پہلوان کو پچاڑ دے، طاقتور تو وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے غصے کو کنٹرول میں کرے، قابو پائے۔ اس لیے کہ غصہ انسان کے اعمال کو جلا کے خاک کر دیتا ہے۔ طلاقیں غصے میں ہوتی ہے، بھائی بہنوں سے جھگڑے غصے میں ہوتے ہیں، ماں باپ سے قطع تعلق غصے میں ہوتے ہیں، رشتہ داریاں جو خراب ہوتی ہیں وہ غصے کی حالت میں ہوتی ہیں۔ یہ غصہ بہت خطرناک چیز ہے اور شیطان اسی کا سہارا لے کے ہمیں برباد کر دیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے غصہ آئے تو جس جگہ پہ ہے جگہ چھوڑ دو، جگہ چھوڑ کے باہر چلے جاؤ۔ بھائی میں غصے کی حالت میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، شرکیہ جملہ، کفریہ جملہ بھی کہہ سکتا ہوں۔ سامنے والا کہہ رہا ہے نماز پڑھ، جا میں نہیں پڑھتا نماز، غصے کی حالت میں بول دیا، کیا ہوگا؟ اس کے ایمان کا کیا ہوگا؟ تو غصہ آئے جگہ چھوڑ دو، کھڑے ہیں بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہیں لیٹ جاؤ۔ حدیث میں یہ اس کا علاج بتایا ہے۔
اگر پانی کا انتظام ہے تو غصے کی حالت میں وضو کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا غصہ یہ جہنم کی تپش کا ایک حصہ ہے، اور جہنم کیا ہے؟ گرم ہے۔ وضو کر کے اس کو ٹھنڈا کرو، وضو کر کے اسے ٹھنڈا کرو، فوراً وضو کر لو، غصہ چلا جائے گا۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان والا ہونا اور ساتھ میں نیک اعمال بھی، نمازوں کی پابندی بھی، ذکر و اذکار اور قرآن کریم کی تلاوت بھی، حج روزہ زکوٰۃ بھی، اور پڑوسیوں کے حقوق بھی، رشتہ داروں کے حقوق بھی، کسی کو دھوکہ نہ دینا، یہ بھی عمل صالحہ کے اندر آ گیا۔ کسی کو دھوکہ نہ دینا، ڈنڈی کے اندر کمی نہ کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، یہ بھی اسی کے اندر آ گیا ہے۔ یہ آج کل اتنا عام ہو چکا ہے ناپ تول میں کمی کرنا کہ سامنے والے کو دھوکہ دینے کو انسان اپنے آپ کو ماہر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے، حالانکہ یہی عمل نے حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا تھا۔ شعیب علیہ السلام کے قوم پر عذاب آیا تھا، اور عذاب کے آنے کی وجہ کیا بنی تھی؟ ان کی قوم ناپ تول میں ڈنڈی مارتی تھی۔ ہماری قوم مان رہی ہے، اس کے باوجود عذاب نہیں آ رہا ہے، تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم تو بڑے اچھے ہیں، نہیں، اللہ ہمیں ڈھیل دے رہا ہے، اور عذاب کے نہ آنے کی وجہ اللہ کے رسول کی وہ دعا ہے جو ہمارے سر پہ حفاظت کے طور پر منڈلا رہی ہے۔ بچنا چاہیے، مہلت ملتی ہے تو ڈرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر عمل صالح، نیک کام، نیک کام۔ تیسرے نمبر پر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے معنی حق کی دعوت دینا، صبر کے معنی صبر کی دعوت دینا۔ لوگوں کو حق کی دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اچائی کا کام کرنے کا لوگوں کو حکم کرنا، اور برائی کے کام سے لوگوں کو بچانا۔ اگر تمہاری نظروں کے سامنے کوئی غلط ہوتا ہوا دکھ رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کیا کریں؟ روکے، چاہے میرا بیٹا کر رہا ہو، چاہے میری بیٹی کر رہی ہو، چاہے میرا بھائی کر رہا ہو، چاہے میرے والدین کر رہے ہوں۔ اگر ماں باپ غلط کام کرتے ہیں تو انہیں بھی کہنا چاہیے، بلکہ کہنا ضروری ہے، لیکن ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے، ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اگر ماں باپ کافر بھی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا احترام تم پر لازم ہے۔ تو اگر کوئی خلاف شریعت کچھ کام کرتے ہیں ماں باپ، تو ادب کا دائرہ اختیار کرتے ہوئے، احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کو سمجھایا جائے۔ اگر نظروں کے سامنے سگی اولاد اگر نمازیں چھوڑتی ہیں، یہاں ادب بدب نہیں دیکھا جائے گا، یہاں سیدھا کیا لگائے جائیں گے؟ بولو نا، پھٹکے لگائے جائیں گے۔ اللہ اس بات پر رحم فرمائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے گھر میں کوڑا لٹکاتا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے گھر میں کوڑا لٹکاتا ہے، لٹکانے کا مطلب شوکیس کے لیے نہیں کہ جب غلط کرے تو وہ نکالے اور دھو ڈالے پکڑ کے اچھے سے۔ 5 سال کا بیٹا ہے، ماں باپ اتنے آسانی سے کہہ دیتے ہیں، سنتا ہی نہیں، کیا کرے؟ ارے یہ نے ابھی 5 سال کی عمر میں جب تیرا نہیں سنے گا تو جب 25 اور 30 سال کا ہو جائے گا تو کیا کرے گا؟ تو کچھ کہہ ہی نہیں پائیں گے۔ ابھی عمر ہے تنبیہ کرنے کی، ابھی عمر ہے تربیت کرنے کی، ابھی عمر ہے صحیح پرورش کرنے کی۔ اگر یہاں نہ ٹوکا تو پھر کبھی ٹوک نہ سکوں گے، تمہاری عزت بھرے بازار میں نیلام کریں گے، پھر کچھ کہہ نہیں سکوں گے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا، اولاد کی صحیح پرورش کرنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے اس کا دفتر کلوز ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اس کے دفتر کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ بند کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، لیکن 3 لوگوں کا دفتر پھر بھی باقی رہتا ہے۔ جس نے صدقے جاریہ کے طور پر کچھ ایسا کام کر گیا کہ اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اس کو مل رہا ہے، ہوا کھود دیا، یا کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی مسجد بنا دیا، یا مسجد میں بور لے کر دے دیا، یا کوئی رفائی کام کر دیا جو امت کے نفع کے لیے ہے۔ اسی طرح دوسرا علم او ينتفع به، ایسا علم چھوڑ کر گیا کہ جس کے علم سے امت فائدہ اٹھا رہی ہے، یعنی اپنے شاگرد چھوڑ کر گیا، یا کتابیں لکھا کہ جس کی کتابوں کو پڑھ کر لوگ ہدایت پہ آ رہے ہیں، مر گیا، لیکن جو لوگ اس کے بیانات سنیں گے، جو لوگ اس کی کتابیں پڑھیں گے، جو اس کے شاگرد دوسروں کو دین پہنچائیں گے، مرنے کے بعد بھی قبر پہ اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پر او ولد صالح، نیک اولاد،
کیا؟ نیک اولاد۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، کہ ایسے عورت سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہو، اس لیے کہ زیادہ بچے جنیں گی تو میری امت میں کثرت ہوں گی، اور کل قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اب پتہ کیسے چلے گا نکاح سے پہلے کہ یہ زیادہ بچے جنیں گی کہ کم بچے جنیں گے؟ خاندان کو دیکھو، اس کے رشتہ داروں کو دیکھو کہ کیا سلسلہ ہے، ایک دو پہ گاڑی رک گئی ہے یا چل رہی ہے آگے۔ اب یہ بات ٹاپک کیوں نکالا میں نے؟ اگر 5 6 7 8 بچے اگر گھر میں ہوں گے تو ایک تو نکلے گا کام کا تو دعائیں مغفرت کرے گا، سارے نکل جائے تو غنیمت ہیں، لیکن 7 8 میں سے ایک تو نکلے گا جو مرنے کے بعد ہمیں یاد کرے گا، ہماری دعاؤں میں، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد کرے گا۔ اگر ایک پر ختم کریں گے سلسلہ، اب وہی نکما نکلا تو اب کیا کریں گے؟ اور ستم بالائے ستم، جس گھر کے اندر اکلتی ایک اولاد ہوتی ہے، ایک بیٹا یا ایک بیٹی ہوتی ہے، تو اس کو لاڑ کے اندر اتنا سڑا دیا جاتا ہے، اور جب تربیت کی بات کر دی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ اکلتا ایک ہے۔ ارے اکلتا ایک ہے تو کوئلہ بنانا ہے یا ہیرا بنانا ہے؟ بولو نا، اکلتا ایک بیٹا ہے تو اس کو آپ کوئلہ بنانا چاہو گے کہ ہیرا بنانا چاہو گے؟ بولو۔ تو ہیرا بنانے کے لیے آگ کے کندن میں اس کو تپانا پڑتا ہے، نہیں آگ میں ڈالیں گے تو جل جائے گا، چٹکے لگیں گے، گرم ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی۔ یہی آگ میں تپتے تپتے آگے چل کے یہ جوانی میں کیا بنے گا؟ ہیرا بنے گا، اور تمہارے ماتے کا زیور بن کے پورے عالم میں چمکے گا۔ اکلتی ایک اولاد، کیا ہوا؟ تربیت اچھے سے کرو، ظلم کرنے کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، جہاں تربیت کرنے کی بات آتی ہے وہاں تربیت کرنی چاہیے، وہاں ضروری نماز چھوڑتا پھٹکے لگاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے 7 سال کی عمر سے نماز کے پڑھنے پر اس کو کہو، نماز کے نہ پڑھنے پر اس کو کہو نماز پڑھو، جب 10 سال کا ہو جائے تو ہلکی سی مار بھی مارو۔ اسکول میں فیل ہو گیا تو گھر میں قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، کالج میں فیل ہو گیا گھر میں قیامت پڑتی ہے، لیکن بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، باپ کے پیشانی پر شکن تک نہیں آتی ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسکول میں فیل ہو گیا تو کیا آخرت برباد ہو گئی؟ لیکن اگر یہ نماز چھوڑنے والا اگر بن گیا تو اس کی دنیا بھی برباد ہو جائیں گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس کی ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے۔ کئی دفعہ میں لوگوں سے کہتا ہوں، آتے وقت میں نماز میں اپنی اولاد کو لے کر آئے، بولا اس کو سنتا ہی نہیں، گھر میں کھیل رہا ہے، میری بات مانتا ہی نہیں۔ جب تیری بات نہیں مانے گا تو کس کی بات مانے گا؟ باپ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہی تو موقع ہے باپ کو صحیح تربیت کرنے کا، ماں کو چاہیے۔ اس کے پہلے بھی کہا تھا میں نے کہ جس طرح سے مائیں اپنے اولاد کو رات میں سوتے وقت یہ کہہ کر سلاتی ہیں کہ بیٹا جلدی سو جا، صبح میں اسکول جلدی جانا ہے، اگر یہ جملے کے بجائے یہ جملہ استعمال کرے، بیٹا جلدی سو جا، صبح فجر کی نماز کو اٹھنا ہے، تو تمہاری اولاد دیندار بنے گی۔ صبح فجر کو اٹھے، فجر کے پہلے تو کوئی اسکول رہتی نہیں نا، فجر کے بعد ہی رہتی، تو فجر کو اٹھے گا تو لا محالہ وہ اسکول کو بھی جائیں گا۔ تو فجر کا کہو نا، اگر نہیں کہتے ہیں تو کمی ہمارے اندر ہے، یعنی کمی ماں باپ کے اندر ہے۔ ماں باپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے، اس لیے کہ اولاد ماں باپ کو دیکھ کر زندگی گزارتی ہیں۔ گھر میں بیٹھا ہے موبائل لے کے، جانا اذان ہوئی سنائی نہیں دے رہا تیرے کو، جا مسجد میں جا نماز پڑھنے۔ اب بیٹا کیا بولے گا؟ زبان سے نہیں بولے گا، دل سے کیا بولے گا؟ اب خود تو پڑھتا نہیں، میرے کو بھیج رہا نماز پڑھنے، جنت میں اکیلا جاؤ گے تو اثر ہوگا اس کے بعد۔ کہاں اس کا ہرگز نہ مانیں گی دنیا جو خود اپنی بات پر عامل نہ ہوگا۔ اگر اپنی اولاد کو فرائض کا پابند بنانا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے تہجد کے پابند بنے۔ یا ماں باپ کے فرائض کے لالے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا تہجد گزار بن جائے، نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اصول نہیں ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے اپنے اولاد، یہی اولادیں، یہی بچے ہمارے مستقبل کے روشن چراغ ہیں۔ اگر ان کی تربیت نہ کریں تو یہ بجھے ہوئے چراغ بنیں گے۔ یہ کیا بنیں گے؟ بجھے ہوئے چراغ بنیں گے، پھر خود بھی ڈوبیں گے اور دوسروں کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اسکول کا ماحول، کالجوں کا ماحول، وہاں کے ماحولوں میں ہمارے بچے 7 8 گھنٹے غیروں کے ہاتھ میں ہیں۔ ماں باپ کو یہاں پر افسوس کرنا چاہیے، تربیت کی فکر کرنی چاہیے، گھر کے ماحول کو دین کا ماحول بنانا چاہیے۔
میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں رات دن اسی میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن جو کرنے کے کام ہے اتنا تو کریں۔ لڑکیوں کی بات آتی ہے، ان کے لباس پر توجہ دیں۔ چھوٹے چھوٹے لباس پہن کر لڑکیوں کو پروگراموں میں لے کر آتے ہیں۔ واقعات پیش آ رہے کہ نہیں؟ ریپ کے اور زنا کے واقعات پیش آ رہے کہ نہیں؟ اور واقعات پیش آنے والوں کے اندر زیادہ تر ریشو کس کا ہے؟ لڑکی کے ماموں نے ایسا کیا، لڑکی کے چاچا نے ایسا کیا، لڑکی کے پڑوسی نے ایسا کیا۔ جب اتنے چھوٹے چھوٹے لباس پہن کے لڑکیاں سامنے آئیں گی اور گناہ کی دعوت دیں گی تو غلطی کس کی ہے؟ بتاؤ نا، غلطی کس کی ہے؟ سونا تم نے سامنے کھلا گھر میں رکھ دیا اور لوگوں کو گھر میں آنے کی دعوت دے دی، چوری ہو گیا تو رونا نہیں چاہیے، رونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ تم نے ہی کھلا رکھا تھا نا۔ ابھی اگر چور چراتا ہے تو غلطی چور کی نہیں ہے، اس کو تو دیکھا کام اس کا چوری کرنے کا ہے، لیکن تم نے کھلی دعوت دے دی اس کو کہ دیکھ میرا سونا یہاں رکھا ہوا ہے، لے کر چلا جائے۔ اگر تمہیں سونے کی اتنی قدر تھی، تجوری میں چھپا کے رکھتے۔ اگر تمہیں اپنی اولاد کی اتنی ہی فکر ہے تو اس کی کیا کرے؟ حفاظت کرے، اس کی تربیت کرے۔ بچوں سے کہیں کھلے بال، میں ٹوکتے رہتا ہوں لیکن میرے ٹوکنے کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا ماں باپ کا اثر ہوگا۔ میں ٹوکوں گا، کب تک ٹوکوں گا؟ میرے ٹوکنے سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی، بچے میرے کو دیکھ کے بھاگیں گے، ماں باپ سے تو نہیں بھاگیں گے۔ اور ایک تاثیر اللہ نے باپ کے بارے میں رکھی ہے کہ جب اولاد کو کوئی اور مارتا ہے تو اولاد کے دل میں کوئی اور کی، باپ کے علاوہ کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ استاد نے مارا، استاد کی نفرت آئیں گی، ٹیچر اور سر نے مارا، ٹیچر کی نفرت دل میں پیدا ہوگی۔ لیکن اگر اسی کی جگہ پہ اگر باپ مارتا ہے، جتنا زیادہ باپ مارے گا اتنی زیادہ محبت ابھر کے سامنے آئے گی، اتنی زیادہ محبت بڑھتی جائے گی، اتنی زیادہ محبت بڑھتی جائے گی۔ یہ باپ کی تربیت میں اللہ نے تاثیر رکھا ہے۔ باپ کو کبھی بھی اپنے باپ ہونے سے جو اعتراض نہیں کرنا چاہیے اور کبھی بھی چھٹکارا حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ تو لڑکا ہے یا لڑکی ہے، دونوں کی تربیت میں سب سے پہلا کام، جیسے آج کے زمانے کے اندر انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور ٹی وی وغیرہ کا جو اتنا عام رواج ہو گیا ہے، سامنے ٹی وی لگی ہے، گھر میں نوجوان بیٹی بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہے، ماں بیٹھی ہے، فلم چالو ہے۔ آپ آج کے فلموں میں کیا دکھاتے ہیں؟ بتاؤ نا، کیا دکھاتے ہیں؟ چوری کرنا حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، اور زنا کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، یہ دکھاتے؟ کیا دکھاتے؟ شراب پی رہا، نیچے دکھاتے کہ شراب جسم کے لیے ہانی کارک ہے۔ ارے تو دکھا کیوں رہے بھائی؟ جب ہانی کارک ہے تو دکھا کیوں رہے؟ ان کو دیکھ کر ہمارے نوجوان اس طرف نہیں جائیں گے، ویسے ہی اسٹائل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے داڑھی رکھنا، تب نہیں رکھتے تھے، لیکن آج کے نوجوان جو آج کے فلموں کے اندر ہیرو لوگ داڑھی رکھتے ہیں، ان کو دیکھ کر داڑھی رکھنا شروع کر دی۔ میں نے کہا تھا نا، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ارے شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر نا حق کے لیے داڑھی رکھتے ہیں تو داڑھی کا رکھنا بھی گناہ ہے، داڑھی کا رکھنا بھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی روایت لے کر آئے، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، نماز پڑھ رہا ہے کسی اور کو دکھانے کے لیے، اللہ کے رسول نے فرمایا شرک کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے وہ؟ نہیں، نماز پڑھ رہا ہے لیکن نیت کسی اور کو دکھانے کی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کیا فرما رہے؟ اللہ کے حضور کھڑا ہے، مسجد سے پاکیزہ جگہ کون سی؟ مسجد میں کھڑا ہے، لیکن نیت میرا سسرا دیکھ رہا ہے، اس کو لگے میرا داماد کتنا نیک ہے۔ ارے میرا اللہ دیکھ رہے ہیں، سسرا کیا ہے؟ لڑکی نہیں دیتا مت دے، 1000 لڑکیاں مل جائیں گی۔ نوجوان نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں سسرے کے سامنے، کسی لڑکی کو اگر وہ چاہتا ہے اس کا باپ مجھے دے دے تو اس کے سامنے نیک بنتے ہیں۔ القلب بین یدی الرحمن یصرف ما شاء، سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، مقدر جوڑیاں اللہ بناتے ہیں، مقدر میں ہوگا تو مل جائے گا۔ لیکن اپنے اعمال کیوں خراب کر رہے ہو؟ اپنے اعمال کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ تو من صلی یرائی فقط اشرک، من صام یرائی فقط اشرک۔ کسی نے روزہ رکھا، صبح سے لے کے شام تک بھوکا، پیاس لگی پھر بھی نہیں پی رہا، بھوک لگی پھر بھی نہیں کھا رہا، پورا دن بھوکا رہا، روزہ رکھا۔ اگر نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے کیا کرے، یار کیا پرہیزگار ہے، کتنا متقی ہے، روزہ رکھتا ہے ماشاءاللہ، اگر یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے روزے دار کہے اور میری تعریف کرے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس نے شرک کیا ہے۔
کل قیامت کے دن میدان محشر میں آئیں اور جس کو دکھانے کے لیے اس نے یہ عمل کیا ہے اسی سے اس کا بدلہ لے لے، اسی سے اس کا بدلہ لے، کیا کرے؟ اسی لیے نیت، ہاں میں بات یہ کر رہا تھا کہ شراب پلا رہے پکچروں میں دکھائی جا رہی ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ شراب پینا صحت کے لیے ہانی کارک ہے، سگریٹ پی رہا ہے نیچے لکھا ہوا ہے کیا؟ سگریٹ پینا صحت کے لیے ہانی کارک۔ اب بے حیائی ہو رہی ہے، لڑکا لڑکی کے پیچھے، لڑکی لڑکیوں کے پیچھے، اور ماں اور بیٹا اور بیٹی اور باپ سب بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ مزے لے رہے ہیں۔ ان کی دنیا تباہ ہو رہی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کی آخرت برباد ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج کل کے سیریلوں میں کیا بتایا جاتا ہے؟ ساس سسر اور بہو، یہ اس کے ساتھ اس کی عداوت چل رہی ہے، اس کو جلا رہی ہے، اس کے ساتھ حسد کر رہی ہے، اس کو نیچا دکھا رہی ہے اور اس کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اسی کے اندر لوگ آج کل کیا ہو رہے ہیں؟ آج کا ماحول اسی میں ماہر ہو رہا ہے۔ جب بیٹی ساس کو باتیں سناتی ہے نا، ماں کہتی ہے دیکھا کیسی ہے میری بیٹی، ساس بھی ڈرتی ہے اس سے۔ اور جب اسی کی جگہ پہ اس کی بہو اس کو باتیں سناتی ہے نا، اللہ کیسی اولاد ہے، کیسی اولاد ہے کہ ایک جملہ مجھے بولنے نہیں دیتی، ہر بات میں کرکری کرتی رہتی ہے، شوہر کو کہتی ہے کیسا لے کر آیا، کیسی اٹھا کر لایا ہے۔ مطلب تمہاری بیٹی ہے اور دوسرے کی بیٹی وہ کیا ہے؟ بہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ تمہاری بیٹی کئی اور جگہ پہ لگ رہی ہے تو تمہارے گھر میں بھی کسی اور کی بیٹی پل رہی ہے۔ تو اولاد کی تربیت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تم اپنے بیٹی کی پرورش کرو، وہ اپنی بیٹی کی پرورش کرے گا، تمہاری بیٹی وہاں جائیں گی، اس کی بیٹی تمہارے یہاں آئیں گی، اس کا گھر بھی جنت کا گہوارہ بنے گا، تیرا گھر بھی جنت کا گہوارہ بنے گا۔ زیادہ تر رشتے جو ٹوٹتے ہیں نا، میکے والوں کی دخل اندازی کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ شوہر نے کچھ کہہ دیا وہ ان کا آپسی پرسنل میٹر ہے، بیٹی سوال لینا، بیٹی سوال لینا، یہاں پر اس کو اور تقویت دی جاتی ہے۔ کسی نے کچھ بولا تو مجھے بول دے، تیرا باپ زندہ ہے، طلاق ہو کے گھر پر آئے تو باپ کیا کرے گا؟ باپ زندہ ہے، ٹھیک ہے زندہ ہے، ہاں بہت مال ہے، فیکٹری لگی ہوئی، کیا کرے گا؟ اب بیٹی پر دبا تو لگ گیا نا، طلاق شدہ ہے، کیا کرے گا ابھی؟ اگر اس کو یہ کہہ دیا کہ بیٹی وہ تیرا شوہر ہے، تیرے سر کا تاج ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر میں کسی کو اللہ کے بعد سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ حکم بتائے، وہ تیرے سر کا تاج ہے، سکھ دکھ میں وہی تیرا ساتھ دینے والا ہے، تو اس کی کڑوی کسی بھی برداشت نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ یہ کچھ دنوں کی بات نہیں تھی، جب بچے ہو گئے بڑے ہو گئے تو پھر اپنے کام دھندے پہ لگ جاتے ہیں، پھر اس وقت میں غصہ اور نرمی اور گرمی کچھ معنی نہیں رکھتی ہے۔ بس اس موقع پہ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو سنبھالے، اپنے اولاد کے گھر کو ٹوٹنے سے بچائے۔ تو اولاد کی تربیت یہ ابھی سے ہماری ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلے یہ پکچر ٹی وی اور گھروں کے اندر جو انٹرنیٹ وغیرہ کا جو ماحول ہے، اللہ کے لیے اس کو ختم کر دیں۔ یہی ماحول سے، یہی راستوں سے ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، یہی راستوں سے ہمارے بچے برباد۔ ایک انسان اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں کو جو ہے شراب کی لت لگی ہوئی ہے، ہمارے اکابرین کہتے تھے کہ ہمیں اتنا برا نہیں لگتا کہ اس کو شراب کی لت لگ، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسے انٹرنیٹ کی لت لگ گئی ہے، اسے اسکرین ٹچ موبائل یوز کرنے کی لت لگ گئی ہے، اس سے زیادہ افسوس ہمیں اس پر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ شراب اتنا انسان کو تباہ نہیں کر دیتی جتنا کہ انٹرنیٹ انسان کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے۔ داڑھی ٹوپی والا، نماز پڑھنے والا، پہلے گناہ کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، آج دروازے بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر بھی انسان کے لیے گناہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ کوئی کہاں بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، پھر بھی دونوں آپس میں جڑ کے گناہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی نامحرم مرد کوئی نامحرم عورت سے، کوئی اجنبی مرد کوئی اجنبی عورت سے بات کرتا ہے بلا ضرورت یا شہوانہ بات کرتا ہے، ایک ایک بول پر اللہ اس کو 1000 سال جہنم میں جلائے گا۔ کتنے 1000 سال؟ کال لسٹ چیک کرے، 3 گھنٹے بعد اس کے اوپر لکھی ہوئی رہتی، کالنگ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ۔ اور جب ماں باپ سے بات کرنے کی بات آتی ہے، رکو کہ امی میں بزی ہوں، رکو کہ ابا کیا کام ہے جلدی بولو، یعنی 2 منٹ بات ہو گئی ماں باپ سے اکتا جاتے ہیں۔
اور اسی کی جگہ جب کسی محبت کرنے والی عاشقہ کا نمبر آتا ہے، فون آتا ہے، تیرے لیے تو جان حاضر ہے، زندگی حاضر ہے، ارے میں فری بیٹھا ہوں، تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں، کام دھندا سب چھوڑ کے کیا ہے، جو دنیا آخرت کو برباد کرنے کے لیے بیٹھی ہے اس کے لیے تم فری بیٹھے ہو، اور جو تمہاری دنیا آخرت کو سنوارنے کے لیے بیٹھے ہیں اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ ماں باپ ترستے ہیں اولاد کے لیے کہ 10 منٹ بیٹھے سامنے اور بات کریں، موبائل نے کیا کر دیا، سب تباہ کر دیا۔ گھروں میں آئیں گے موبائل ہاتھ میں، دن بھر ماں انتظار کر رہی ہے بیٹا گھر میں آئے گا، گھر باہر بھی موبائل یوز کرتا ہے، گھر میں آئے گا گھر میں آ کر بھی موبائل یوز کرتا ہے، تو ماں باپ کو وقت دیں گے کب؟ یہ دن دیکھنے کے لیے ماں باپ نے پالا ہے، پوسا ہے، پیدا کیا ہے اور بڑا کیا ہے؟ نہیں، جب تم ماں باپ بنو گے نا اور تمہاری اولاد جب یہ حرکتیں تمہارے آنکھوں کے سامنے کریں گے نا، اس وقت تمہارا دل جو جواب دے گا، اس وقت دل سے کہنا کہ میرے ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی تھی۔ تو انٹرنیٹ سے اپنے اولاد کو دور کرے۔ ستم بالائے ستم، آج کل کے اسکول اور کالجوں میں ایک ایسا نظام سیٹ کیا ہوا ہے، ہم چاہ کر بھی اولاد کو موبائل سے دور نہیں کر سکتے۔ ماں باپ خود خرید کے دے رہے کہ مجبوری ہے، یہ مجبوری نہیں، یہ سازش ہے۔ یہود و نصارہ کی کیا ہے؟ سازش ہے۔ دو، میں انہیں کہتا کہ مت دو، کیونکہ اگر نہیں دیں گے تو ان کی تعلیمی دنیاوی تعلیم کا نقصان ہوگا۔ دو، لیکن دینے کے ساتھ پابندی لگاؤ۔ کمپیوٹر لیپ ٹاپ دیتے ہیں، بیچ ہال میں بیٹھ کر چیک کرے، یہیں تجھے پڑھائی کرنی نا، بند کمرے میں پڑھائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیچ ہال میں یہاں بیٹھ کے تو پڑھائی کرے گا، نظروں کے سامنے پڑھائی کرے گا، پڑھائی ختم، نیٹ بند۔ یہ بچوں کی تربیت کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اتنا دھیان کون دے گا؟ ارے اولاد پہ دھیان نہیں دے گا، تمہیں پوری دنیا پہ دھیان دینے کو کہہ رہے ہیں۔ سبھی اولاد نہیں دیکھے 2-3 تو ہوتے ہیں، اس میں سے 1-2 کام پہ لگے ہوئے رہتے ہیں، ایک ہوتا ہے، اس کی پرورش میں آپ کو اگر سستی آتی ہے تو پھر اگر بڑھاپے میں روتے ہیں تو آپ کا رونا جائز ہے، بڑھاپے میں آنسو بہتے ہیں تو بہنا چاہیے، کیونکہ جوانی میں تم نے سستی دکھائی نا، اب بڑھاپے میں تو ہی اولاد تمہیں آنسو بہا رہے ہیں، بوجھ بنتے ہیں ماں باپ۔ ایک جگہ پہ ایک شخص نے مجھے گھر میں کہا کہ بھائی میرے گھر کے اندر عجیب یہ ہو رہا ہے، بولے دعا کرنے کے لیے لے کر چلو۔ لے کر گیا مجھ کو، لے جانے کے بعد مجھ کو گھر کے باہر اس نے وہ منظر دکھایا کہ سامنے کا ایک فلیٹ ہے، اس فلیٹ میں ایک آدمی ہے، اس کی بیوی ہے اور اس کے 2 بچے ہیں، 2 BH کا فلیٹ ہے۔ اس کا بوڑھا باپ کم سے کم 80-85 سال کی عمر ہوگی، یہ پرسوں کے دن دیکھ کر آیا میں۔ باہر ایک صوفہ لگایا ہوا ہے، صوفے پہ اس باپ کو جو فلیٹ کے اندر سوسائٹی میں جو سامنے میدان ہوتا ہے نا، اس میدان کے کونے میں اس بوڑھے کو بٹھایا ہوا ہے، غیر کا ہے، بوڑھے کو بٹھایا ہوا ہے، کھانا اس کا صوفے پہ، پینا اس کا صوفے پہ، ٹوائلٹ باتھ روم وہ ڈبے میں کرتا ہے، اس کو گھر سے باہر رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ گھر میں جگہ نہیں ہے، گھر میں جگہ نہیں، گھر میں تو جگہ ہے، جگہ کا نہیں ہے، اور وہ جگہ کس نے نکالا؟ اسے باپ نے نکالا۔ جوانی اٹھا کر دیکھو، اولاد کے ساتھ تم جیسا کرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے۔ تو اس کے لیے اپنے اولاد کی ابھی سے فکر کرنی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔